پھر انہوں نے انکار کرنا شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی قیامت نہیں آئے گی، مرنے تو بعد زندہ نہیں ہویا جائے گا۔ بیدروس بڑا نیک دل انسان سی، اس نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی، یا اللہ کوئی ایسا کرشمہ دکھا جس دے نال اے لوگ مرنے تو بعد اٹھن دا یقین کر لین اور قیامت دا یقین ہو جائے انہاں لوگاں نوں، اور وہ تنہائی دے اندر مکان دے اندر بند ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بے قراری دے نال گریہ زاری کر کے دعا کر دے رہے، اور اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگاں نوں مرنے تو بعد زندہ ہو کے اٹھن تے یقین ہو جائے اور قیامت دا بھی یقین کر لیں۔ بادشاہ دی یہ دعا قبول ہو گئی، اور اچانک بکریاں دے ایک چرواہے نے اپنی بکریاں نوں ٹھہران واسطے اسے غار دا انتخاب کر لیا اور دیوار نوں گرا دتا گیا۔ دیوار جو ہی گری تے لوگاں دے اتے ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ دیوار گران والے لرزہ بردار ہو گئے، ڈر گئے، اور ڈر کے اتھوں دوڑ گئے، بھاگ گئے، دوڑ لگاتی سب نے، کیونکہ ہیبت دہشت بڑی عجیب سی۔ اور اصحاب کا بحکم الہی نیند تو اٹھے، جدو بیدار ہوئے تو انہوں نے بھوک لگی، تو انہاں لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا نوں کیا کہ تو بازار جا اور بازار جا کے کھانے دے واسطے کچھ لے کے آ، اور نہایت ہی خاموشی دے نال جانا تے یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ساڈے واسطے کی پروگرام بنا رہا ہے، ساڈے لوگاں دے واسطے وہ کی ارادہ رکھدا ہے۔ یملیخا غار تو نکل کے بازار گئے اور دیکھا کہ حیران ہو گئے کہ شہر دے اندر ہر طرف اسلام دا چرچا ہے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھتے ہیں پہ، اور بے خطر ہو کے نہ ڈر ہو کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں پہ۔ یہ منظر دیکھ کے یملیخا حیرت زدہ ہو گیا کہ ماجرا کی ہے، بڑا پریشان ہویا کہ اس شہر دے اندر تے ایمان اور اسلام دا نام لین والا بھی کوئی نہیں سی، اگر کوئی لیندا سی تو انہوں جرم سمجھا جاندہ سی اور اس نوں قتل کر دیتا جاندہ سی۔ اج انقلاب کتھوں آ گیا اور یہ کس طرح ہو گیا؟ خیر پھر یہ ایک نان بائی یعنی ایک ہوٹل تے گئے، یہ اللہ دے ولی یملیخا جدوں اس ہوٹل تے گئے انہوں نے کھانا دریافت کیتا، انہوں نے کھانا پیش کر دیتا۔ انہوں نے کہا کہ 8 بندیاں دا کھانا، یعنی 7 آپ سن، 8واں انہوں دا کتا سی جس دا نام قطمیر سی۔ اس نے وہ کھانا لیا اور دقیانوس دے زمانے دا اور روپیہ اور سکہ دیتا کہ جس نو کوئی پہچان دے نہیں سی۔ اس دور کے اندر چلنا بند ہو چکیا سی، تقریباً 300 سال تو زیادہ دن ہو چکے سن، عرصہ گزر چکیا سی، کوئی اس سکے نو دیکھن والا بھی باقی نہیں رہ گیا سی۔ دکاندار نو شبہ ہو گیا کہ شاید اس شخص نو کوئی پرانا خزانہ مل گیا، چنانچہ دکاندار نے انہوں جڑے حاکم وقت سن انہوں نے سپرد کر دیتا، اور حکام نے انہوں کو خزانے دے بارے پوچھ گچھ کی تھی اور کیا کہ 10 خزانہ کتنے وے؟ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ساڈا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ اسی کس طرح مان لئیے کہ یہ روپیہ تیرا ہی ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ یہ سکہ چلنا بند ہو گیا،
اور تو ہون جوان ہے، لہذا صاف صاف دس دے کہ ایک خزانہ کتھے وے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کے یملیکھا نے کہا کہ تسی لوگ مینوں دسو کہ دقیانوس دا کی حال ہے۔ انہوں نے کہا دقیانوس نامی کوئی بادشاہ نہیں۔ یملیکھا حیران ہو گیا، اور اج روئے زمین تے اس نام دا کوئی بادشاہ نہیں۔ ہاں، انہوں نے کہا سینکڑوں برس پہلے اس نام دا ایک بے ایمان بادشاہ سی جو بت پرست سی۔ یملیکھا نے کہا کہ ہلے کل دی گل ہے، اسی اپنا ایمان بچان واسطے غار دے اندر پناہ لئی، اور میرے ساتھی بھی میرے نال نے، اس غار دے اندر حالے بھی موجود نے۔ جدوں اینی گل یملیکھا نے آکھی تو عجیب حیرت دے اندر پی گئے۔ یملیکھا کہنے لگا چلو میرے نال، میں تانوں دکھانا، میں تانوں ملانا کہ جڑے میرے دوست میرے نال دے سن وہ غار دے اندر